بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محافظ عبدالماجد اور آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا چینی اور آٹا کے بحران کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے ذکر کروں گا چینی کا جو بحران آیا اور اس بحران میں سبسڈی جو ہے وہ کس طرح لی گئی، کیونکہ سارا دن آج ٹویٹر پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ رہا، اور دونوں طرف سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، سب ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں جو ہے وہ کرتے رہے، اور یہ کوئی نہیں بتانے کو تیار تھا کہ جناب نواز شریف کے دور حکومت میں کس نے کتنی سبسڈی لی اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کس نے کتنی سبسڈی لی۔ لیکن موجودہ حکومت کے دور میں جو سبسڈی دی گئی اس پر بہت زیادہ شور مچایا گیا، لیکن میں داد دیتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کو، جنہوں نے بغیر کوئی پرواہ کیے اور بغیر کسی حیل و حجت کے انہوں نے یہ جو رپورٹ ہے وہ سب کے سامنے منظر عام پہ لے کے آ گئے اور دنیا کو بتا دیا بھائی نہیں، بس کرپشن نہیں۔ تو اصل مسئلہ کہاں ہوا ہے؟ خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے، اب بھی خان صاحب کے پاس وقت بہت ہے کہ انہوں نے کس طرح ان لوگوں کو چھوٹ دی، اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے، کیونکہ بزدار صاحب کی حکومت میں یہ سبسڈی دی گئی ہے جس میں 2 ارب اور تقریباً 47 کروڑ روپے سبسڈی دی گئی ہے بزدار صاحب پنجاب کی طرف سے۔ سندھ نے نہیں دی، KPK کی طرف سے نہیں، نہ کہیں اور سے آئی ہے، یہ سبسڈی دی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ اور لا محالہ پھر بات وہی آتی ہے کہ خان صاحب پر بات آنی ہے، کیونکہ خان صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں، اور خان صاحب نے رپورٹ تو اوپن کر دی ہے، لیکن جب تک اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے اور کیوں یہ بزدار صاحب کو مجبور کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو سبسڈی دیں گے، کیونکہ اس وقت وزیر خزانہ پنجاب ہاشم بخت جو ہیں وہ وزیر خزانہ پنجاب تھے اور ہیں، اور انہوں نے سارے انتظامات کیے اور ان کے دور میں یہ سبسڈی دی گئی، اور کابینہ نے اس کی منظوری بھی دی، اور اسی کے فیصلوں میں تصدیق ہوئی جس بار کابینہ نے منظوری دی۔ اب آتے ہیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جیو نیوز پر ایک ٹکر بھی پڑھ رہا تھا جس میں سلمان شہباز، جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو صرف 35 کروڑ روپے سبسڈی ملی ہے اور تو ہم نے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ملی تو ہے نا، چاہے 1 روپے کی ملی ہے چاہے 35 کروڑ کی ملی ہے، آپ کو سبسڈی ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پچھلی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، ان حکومتوں کے دوران ان تمام شوگر مافیاز کو تقریباً 21.5 ارب روپے جو ہے وہ سبسڈی دی گئی۔ اب موجودہ حکومت نے دی 2 ارب 47 کروڑ، اور جو گزشتہ حکومتیں گزری ہیں انہوں نے دی ہے 21 ارب روپے، 21.5 ارب روپے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 ارب زیادہ ہیں یا 21 ارب روپے زیادہ ہیں۔ اگر 21 ارب زیادہ ہیں تو وہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے جو کمیشن بنایا ہے، انکوائری کمیشن، اس میں تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ پچھلی حکومتوں نے کس نے کتنے پیسے لیے۔ 21.5 ارب روپے بہت رقم ہے، اور موجودہ دور میں جو بتایا گیا ہے، انہوں نے جو رپورٹ میں کہا ہے، اس میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو ملے ہیں 56 کروڑ روپے اس 2 ارب 47 کروڑ روپے میں سے۔ اور اس کے علاوہ شمیم احمد خان ہیں کوئی، انہیں ملے ہیں 40 کروڑ روپے۔ خسرو بختیار صاحب کی جو شوگر ملے ہیں ان کو ملے ہیں 45 کروڑ روپے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے غلام دستگیر لک ہیں، ان کی شوگر مل کو جو سبسڈی ان کو دی گئی ہے وہ ہے 14 کروڑ روپے۔ اچھا، اب یہ تو سبسڈی مل گئی، اب اس پہ تو وزیر اعظم عمران خان انکوائری بھی بٹھائیں گے۔ اب بات کہاں آتی ہے کہ وہ مصرع ہے نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ جب پنجاب میں آپ کی حکومت خان صاحب ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے اس طرح کیسے ہو گیا کہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں، اور آپ نے جس چیز کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف جو ہے بالکل جہاد کریں گے، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے بزدار صاحب، جس کو سب لوگ شریف آدمی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے بڑا شریف اور ایماندار کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے 2 ارب 47 کروڑ روپے سبسڈی دے کے آپ پر جو ہے
بہت زیادہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ یہ داغ آپ نے دھونا ہے اور ہر صورت دھونا ہے۔ اگر آپ نے یہ داغ نہ دھویا تو پھر کبھی بھی موقع آپ کو دوبارہ پھر نہیں ملے گا، کیونکہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کی جتنے بھی ووٹرز آپ کے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی جو ہے انگلی نہیں کھڑی ہونی چاہیے۔ آپ کے بارے میں یہی آتا رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کرپشن کی بات کی ہے، اور کرپشن کی وجہ سے ہی ماضی کے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، یا وہ اس پہ ہیں ضمانت پہ ہیں۔ کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں ضمانت پہ ہے، اور سب نے کرپشن کی ہے، اور کرپشن کی وجہ سے ہی تمام مسائل جو ہیں وہ بڑے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان پر 30,000 ارب روپے قرضہ چڑھا ہے۔ اب آپ کی بہت زیادہ ذمہ داری بھی ہے، آپ پہ عائد ہو گئی ہے، اور آپ جو ہے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں کہ 2018 میں چینی کی جو قیمت تھی وہ 55 روپے تھی، اور اس کے بعد دسمبر 2019 تک یہ قیمت بڑھتی یہ 77 روپے تک پہنچ گئی، اور اس کے دوران ان لوگوں کو سبسڈی بھی مل گئی، اور سب لوگ جو ہے وہ خوش باش، اور قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ اب بھی صورتحال یہی ہے کہ ترین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سستی چینی حکومت کو دی ہے، اور 22 کروڑ روپے میں نے جناب لوگوں کو لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب اگر 22 کروڑ چھوڑا ہے تو آپ کو 56 کروڑ روپے جو ہے وہ بھی تو ادھر سے ملے ہیں، آپ کو سبسڈی ملی ہے۔ 22 کروڑ کا روپے ترین صاحب آپ دے کے آپ عوام پہ یا لوگوں کے احسان تو نہیں کر رہے۔ آپ نے تو خواہ مخواہ وزیر اعظم عمران خان کو بدنام کر دیا، اور آپ کے چلاکیوں کی وجہ سے، آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے، آپ کی نالیوں کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں، اور ان پہ اتنی آج آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بار بار جو ہے وہ بیانات بھی آ رہے ہیں۔ آج بھی جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف، ان کا بیان آیا، پھر مریم اورنگزیب کا بیان آیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے بیان آئے۔ تو یہ بیانات اب جو ہیں وہ صرف آپ موجودہ حکومت کو دیکھ رہے ہیں، جو پچھلے 21.5 ارب روپے سبسڈی دی گئی ہے اس پر کوئی نہیں آ رہا، نہ مسلم لیگ نون آ رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے، اور صرف آپ یہ جو آپ نے 2 ارب 47 کروڑ روپے دیے ہیں اس پہ سارے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ کی بہت خان صاحب ذمہ داری آپ پر عائد ہو گئی ہے، تو وہی میں کہوں گا کہ خان صاحب نے بڑا ہمت کا مظاہرہ کیا اور بڑا مثالی کام کیا کہ انہوں نے کرپشن پر یہ جو سبسڈی پر جو رپورٹ ہے وہ منظر عام پر لائے ہیں۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی رپورٹیں ہیں، ڈان لیکس ہے، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، عزیر بلوچ ہے، پھر دوسرے کئی کمیشن بنے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ میں اب سن رہا تھا کہ LDA پلازا، جس میں پتہ نہیں لوگوں کی کتنی زمینوں کے کاغذات، جائیدادوں کے کاغذات، لاہور کی زمینیں، سب چیز تھی، لیکن اس کو آگ لگا دی گئی، اس پر کمیشن بنا، آج تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ تو اب چونکہ خان صاحب نے ایک قدم اٹھایا ہے، اور اب امید یہی ہے کہ باقی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی سامنے آنی چاہیے۔ جس دور میں جو کمیشن بنے ہیں ان کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ بہرحال اوپن ہونی چاہیے۔ اب عوام جو ہے وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔